إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. أخرجه الطبراني. ہماری گفتگو کا سلسلہ ایمان کی مثالیں جو قرآن اور سنت میں بیان کی گئی ہیں اس حوالے سے چل رہا تھا، اور اس سے پہلے قرآن کریم کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث آپ سماعت فرما چکے ہیں جن میں ایمان کی مثال کھجور کے درخت کے ساتھ، اسی طرح شہد کی مکھی کے ساتھ، اسی طرح سونے کے ٹکڑے کے ساتھ دی گئی ہے۔ آج ایک اور مثال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دی ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے، اس مثال کا تذکرہ کریں گے، اور وہ ہے ایمان کی مثال کپڑے کے ساتھ، لباس کے ساتھ۔ اور اس مثال میں کیا راز اور کیا حکمت ہے، ہمارے لیے کیا عبرت اور نصیحت ہے، یہ بات آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس سے ایمان کی اہمیت، ایمان کی قدر، ایمان کا مقام سامنے آتا ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ اپنے کتاب معجم الکبیر کے اندر روایت ذکر کرتے ہیں، اسی طرح علامہ البانی رحمہ اللہ
اس حدیث کو اپنی کتاب سلسلہ احادیث صحیحہ میں لاتے ہیں. امام حاکم نے بھی اس کو اپنی کتاب مستدرک میں ذکر کیا ہے. اس حدیث میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم، ایمان تمہارے اندر ایسا بوسیدہ پرانا ہو جاتا ہے، کما یخلق الثوب، جیسے کپڑا بوسیدہ پرانا ہو جاتا ہے. تو فرمایا فاسأل اللہ، اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگ لو ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ ایمان کو تمہارے دلوں میں تازہ کر دے. کپڑے کے ساتھ ایمان کی تشبیہ، کئی حدیث میں اس کی طرف اشارہ آیا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث صحیح بخاری میں، امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التعبیر میں، اسی طرح کتاب الایمان میں، اور ایمان والوں کے آپس میں اعمال کے اندر تفاضل اور برتری ثابت کرنے کے لیے کہ ایمان سب کا برابر نہیں ہو سکتا، کسی کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے، اس میں کمی بیشی ہوتی ہے. نیکیوں کی وجہ سے، صالح اعمال کی وجہ سے، قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے کی وجہ سے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اس ایمان کا معیار بڑھ جاتا ہے. اور اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کی وجہ سے، دینی مجلسوں سے دور رہنے کی وجہ سے، قدرت کی نشانیوں اور اللہ کی آیات سے دور رہنے کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، غلط مجلسوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اس ایمان کا معیار کم ہو جاتا ہے اور ایمان زوال پذیر ہو جاتا ہے. اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے اور کتاب التعبیر میں بھی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے میں نے خواب دیکھا، اور پیغمبر کا خواب یہ عام لوگوں کا خواب نہیں ہے، عام لوگوں کے خواب کی طرح نہیں ہے. نبی کا خواب اللہ کی وحی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ کا حکم سمجھ کر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، چھری پھیر دی. وہ تو الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھری سے اسماعیل علیہ السلام کا گلا کاٹنے نہیں دیا، لیکن اللہ کا حکم مانتے ہوئے چھری پھیری. تو خواب بھی نبی کو وحی ہوتی ہے. عام لوگوں کا خواب اس میں سچ بھی ہے، غلط بھی ہے، لیکن اس پر کوئی شرعی حکم نہیں بنتا، اس سے کوئی دلیل اخذ نہیں ہو سکتی. بہت سارے جاہل لوگ وہ اپنے خواب یا اپنے کسی بزرگ کے خواب کو دین سمجھ کر اس کے پیچھے چلتے ہیں. اور کئی واقعات ایسے سامنے آئے ہیں کہ لوگوں نے اپنے بیٹے، چند سال پہلے کی خبر ہے، ایک آدمی نے اپنے 4 بیٹے ننھے منھے ان کو ذبح کر کے گلے کاٹ کے ان کو گھر پہ چھوڑ دیا. اور جب اس کو پکڑا گیا، اس نے انٹرویو میں یہ کہا کہ جی میرے جو بزرگ تھے، مرشد تھے، اس نے خواب میں آ کے مجھے کہا کہ آپ اپنے بیٹوں کی بلی پیش کر دیں، بیٹوں کی قربانی دے دیں. یہ جاہلیت کا طریقہ کار ہے. نبی کا خواب اس کی حیثیت الگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب میں کچھ لوگ میرے سامنے آئے، ان کے اوپر کپڑے ہیں، کرتے پہنے ہوئے ہیں، قمیض پہنے ہوئے ہیں. کسی کا کرتا اس کے سینے تک ہے، صرف سینے تک اس کو ڈھانپا ہوا ہے، باقی نچلے حصہ اس کا کھلا ہے. کسی کا کپڑا اس کے گھٹنوں تک ہے، کسی کا اس کے پاؤں تک ہے. اور ایک شخص نظر آیا جس کا کپڑا اتنا بڑا، اتنا لمبا کرتا پہنا ہوا ہے
کہ وہ اپنے پیچھے زمین پر گھسیٹ رہے ہیں، اور وہ کون تھے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا خواب میں، ان کا کپڑا اتنا بڑا ہے، اتنا لمبا ہے کہ وہ زمین پر گھسیٹ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دین ایمان۔ امام بخاری کے نزدیک دین، ایمان، اسلام ایک ہی چیز ہے۔ تو فرمایا دین معنی یہ ہے کہ بعض لوگ ایمان والے ہیں لیکن ان کا ایمان صرف ان کے سینے کو ڈھانپتا ہے، دل کے اندر چھپا ہوا ہے، دل میں ایمان ہے لیکن ایسا ایمان جو کمزور ہے، اس کو باقی ڈھانپ کے نہیں رکھ سکا، اس کے صدر کو، اس کے عیوب کو، اس کی بری نظر آنے والی چیزوں کو اس ایمان میں چھپایا نہیں ہے، ایمان ہونے کے باوجود بدعملی میں مبتلا ہے۔ اور اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے 2 فرقوں پر رد کیا ہے۔ ایک فرقہ خوارج کا، جن کا مذہب یہ ہے کہ جب انسان کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے تو یہ مومن نہیں رہتا، یہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ نہیں، ایمان نے سینے تک ڈھانپا ہوا ہے، ایمان ہے، گناہ کے باوجود فاسق ہے، مجرم ہے، گناہگار ہے، لیکن مومن بھی ہے، کافر نہیں۔ اور دوسرا رد مرجع کا، ایک گروہ ہے مرجع جن کے 2 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ مرجع کا وہ ہے جو کہتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، دل میں یقین رکھ لیا، بس اب وہ کچھ بھی کرتا پھرے اس کے ایمان کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچتا، وہ مومن ہے، اس کا ایمان جبریل کا ایمان، صحابہ کا ایمان، پیغمبروں کا ایمان برابر ہے، اور ساری نیکیاں کرے تب بھی اس کا ایمان اسی لیول کا ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ غالی مرجع ہے۔ اور ایک مرجع فرقہ ہے جو غالی تو نہیں ہے لیکن ان سے متاثر ہے، وہ کہتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ اسی طرح کے ہیں، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ایمان لے آیا، اس کے ساتھ جو گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، بدعملی ہے، یہ ایمان کو نقصان دیتے تو ہیں لیکن ایمان مکمل طور پر خراب نہیں ہوتا، اصل ایمان برقرار ہے۔ یہ نظریہ مرجع کا ہے۔ کہتے ہیں ایمان میں عمل کی ضرورت نہیں ہے، بس کلمہ پڑھ لیا، اللہ پر یقین رکھ لیا۔ اب کہتے ہیں دل کا یقین ایسی چیز ہے، اس میں تفاوت نہیں ہوتا، کمی بیشی نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی غلط ہے، امام بخاری نے اس کو رد کیا کہ ایمان میں تفاوت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو خواب میں دیکھا، کسی کا کرتا سینے تک، کسی کا گھٹنوں تک، اور کسی کا پاؤں تک، اور کوئی زمین کے اوپر اس کو گھسیٹ رہا ہے، تو یہ دین اور ایمان ہے۔ کسی کا ایمان کم ہے، کسی کا کچھ درمیانہ ہے، کسی کا اس سے بھی زیادہ، اور کسی کا بہت زیادہ۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی اس حدیث میں بیان کی جا رہی ہے کہ وہ زیادہ ایمان والے ہیں۔ لیکن یہاں کپڑے کو ایمان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کپڑے کی تعبیر ایمان کے ساتھ کی گئی ہے۔ خواب میں کسی کو دیکھا جائے کہ وہ ننگا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ایمان سے خالی ہے۔ اگرچہ خواب کی تعبیر مختلف لوگوں کے حالات کے ساتھ، ان کے سیاق اور سباق کے ساتھ کی جاتی ہے، لیکن عمومی طور پر دین مراد ہے کپڑے سے۔ سفید کپڑا پہنا ہے تو دین خالص، کپڑا پورے جسم کو ڈھانپتا ہے تو دین زیادہ ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا دین، ایمان یہ زیادہ ہے۔ اچھا، یہاں بتانا یہ مقصد ہے کہ کپڑے کی تشبیہ، کپڑے کی تعبیر ایمان کے ساتھ کی گئی ہے، اور نبی علیہ السلام نے اور حدیث میں ہمیں یہ بات مزید سمجھائی ہے۔ وہ کیا ہے کہ کپڑا جب انسان پہنتا ہے تو کپڑا پہننے کے بعد کپڑے کے 2 فائدے ہیں بنیادی طور پر، 2 بڑے فائدے۔ ایک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم
قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے لیے کپڑا پیدا فرمایا ہے جس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تمہاری جو شرمگاہ ہے، ستر ہے، بری نظر آنے والے حصے ہیں ان کو چھپاتا ہے۔ کپڑا کیا ہے؟ ستر، یواری سوآتکم۔ سوا جسم کے اس حصے کو کہا جاتا ہے سوا جو دیکھنے میں برا لگے، اس کو کھولنے میں انسان کو عار محسوس ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سوا۔ نبی علیہ السلام نے عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ پوری کی پوری جسم، اس کا پورا جسم کیا ہے؟ سر سے پاؤں تک وہ عورت ہے، یعنی ڈانپنے کی چیز ہے۔ عورت کا چہرہ کھلا ہو یہ عار ہے اس کے مردوں کے لیے، اس کے سر کے بال ننگے ہوں اس کے گھر کے مردوں کے لیے عار ہے، اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ ننگا ہو یہ اس کے گھر کے افراد کے لیے کیا ہے؟ عار۔ اور مرد کا گھٹنوں سے لے کر گھٹنوں سے ناف تک، ناف سے گھٹنوں تک یہ حصہ یا اس میں سے کوئی حصہ ننگا ہو تو یہ عار ہے۔ اگرچہ آج کل ہمارے جوانوں میں یورپ زدہ ذہن لانے والے اور ذہن رکھنے والے موٹر سائیکل پر گھوم رہے ہوں گے، بازاروں میں دکانوں میں خریداری کر رہے ہوں گے، اور رانوں تک آدھے آدھے ران ان کے ننگے ہوتے ہیں، شارٹ پہن کر یہ سطر کو کھول کر گھوم رہے ہوتے ہیں، بے سطر گھوم رہے ہیں یہ لوگ، بے پردہ۔ مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک حصہ ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، اور اگر اس میں سے کوئی حصہ کھلا ہو تو یہ سوا ہے، یہ عار ہے، عار، عیب ہے۔ بہرحال کپڑے کا کام کیا ہے؟ یواری سوآتکم، تمہارے عیب کو چھپاتا ہے، عیب کو چھپانے کے لیے کپڑا پہنا جاتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وریشا، یہ خوبصورتی ہے۔ اب یہ رومال، ٹوپی، اسی طرح ویسکوٹ، اس کے علاوہ اور کپڑے جس سے سطر نہیں ڈھانپا جاتا لیکن خوبصورتی کے لیے پہنا جاتا ہے، پگڑی وغیرہ، یہ سارے کیا ہے؟ یہ سطر ڈھانپنے کے لیے نہیں، یہ ہے زینت کے لیے۔ تو کپڑوں کو دو طریقوں سے پہنا جا سکتا ہے، ایک یواری سوآتکم وریشا، اور ایک اور سرابیل تقیکم الحر، جو گرمی سے اور اسی طرح سردی سے بچانے والا کپڑا۔ تو بہرحال بنیادی طور پر کپڑا جو ہے اس کے اندر یہ فائدے ہیں کہ وہ انسان کے عیوب کو، انسان کی بری نظر آنے والی چیزوں کو چھپانے والا ہے۔ ایمان ایسی چیز ہے، جاہلیت میں جو کچھ کر چکے ہیں، قتل کیا ہے، زنا کیا ہے، شراب نوشی کی ہے، جو جرائم ہے، تو اس اسلام اور ایمان کی وجہ سے وہ سارے گناہ چھپ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایمان ان گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اور دوسرا، ایمان کپڑا جو ہے، کپڑا اس کا فائدہ کیا ہے؟ زینت۔ ایمان لانے والا خوبصورت لگتا ہے ایمان کی زینت سے، کیونکہ اس کا کردار اچھا ہوتا ہے، اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، ایمان کے تقاضے کی وجہ سے اس کی گفتار میں شائستگی ہوتی ہے، وہ گالی گلوچ نہیں کرتا۔ لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذیء، مومن جو ہے وہ لعن طعن کرنے والا، برا بلا کہنے والا، فحش گوئی کرنے والا، گری ہوئی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایمان نے اس کے اندر ہی خوبصورتی پیدا کر دی۔ کپڑے سے کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی، ایمان سے بھی خوبصورتی۔ لیکن اس کے برعکس آپ نے کپڑا پہنا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کپڑے پہ داغ لگنے سے بچیں گے، اور جتنا کپڑا صاف ہوگا، آپ نے آج نیا کپڑا پہنا، آپ کو کہا جائے یہاں بیٹھے، آپ دیکھیں گے کہ کرسی پر یا جس بینچ پر مجھے بیٹھنے کا کہا جاتا ہے کوئی مٹی تو نہیں لگی، گاڑی کے سیٹ پر پہلے دیکھیں گے، کیوں؟ کپڑا صاف پہنا ہوا ہے۔ یہ ایمان جتنا بچایا جائے اتنا ہی زیادہ خوبصورت اور صاف ستھرا لگے گا۔ اور ایمان کپڑے کی طرح ہے، کپڑے کو کچھ وقت کے بعد دھویا جاتا ہے، کپڑے کو میل کچیل لگ جاتی ہے۔ ایمان کو بھی دنیا داری کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے داغ دھبے لگ جاتے ہیں، اس ایمان کو بھی دھونا پڑتا ہے۔
کپڑے کی دھلائی کس سے ہوتی ہے؟ سرف، صابن، پانی سے. اور ایمان کی دھلائی توبہ اور استغفار سے. ایمان کی دھلائی کس سے ہوتی ہے؟ توبہ اور استغفار. اسی لیے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ آپ کا کوئی گناہ نہیں. امت کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے. کپڑا میلا ہو جائے اس کو دھونا پڑتا ہے. ایمان میں کوئی عیب آ جائے، کوئی داغ لگ جائے، کوئی فتور آ جائے، اس کو توبہ اور استغفار کے ساتھ دھونا چاہیے. اسی طرح آپ نے کپڑا صاف پہنا ہے تو آپ بچنے کی کوشش کریں گے یار کپڑے کو کوئی چینٹا نہ لگے، کوئی گرد و غبار نہ لگے، اور اگر کوئی گرد لگ جائے اس کو آپ جھاڑتے ہیں. اسی طرح ایمان کو بچانا چاہیے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت. آپ نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر. فرمایا اچھے دوست جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے، اس نے کسی نہ کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اس کو کسی کے ساتھ دل لگے گا. انسان سے دل لگائے بغیر رہ نہیں سکتا. کسی کی طرف میلان ضرور ہوتی ہے، چاہتا ہے اس کے ساتھ میں بیٹھوں، میں اس سے ملوں، کافی ٹائم اس سے ملاقات نہیں ہوئی، میں اس سے بات کروں. انسان کی چاہت ہوتی ہے. لیکن کس طرح کے لوگوں کو آپ کو تلاش کرنا چاہیے جن کے ساتھ آپ اٹھیں بیٹھیں، جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، جن کے ساتھ آپ کی دوستی ہو. فرمایا اچھے اور برے دوستوں کی مثال کیا ہے؟ کہ حامل المسک. حامل المسک خوشبو بیچنے والا، خوشبو عطر بیچنے والا. اچھے دوست کی مثال کیا ہے؟ عطر بیچنے والا. عطر بیچنے والے سے دوستی کرو گے اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ آپ کو ملے گا. اما ان یحذیک، یا تو وہ آپ کے ساتھ دوستی کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو گفٹ دے دے گا، تحفہ دے دے گا. تحفہ نہ بھی دے تو آپ کو لگا دے گا کہ جی خوشبو لگا دے. یہ ایک فائدہ آپ کو مل گیا. وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ، یا وہ خود نہیں دے گا آپ کو، آپ اس سے خرید لیں گے. یار یہ خوشبو اچھی لگی مجھے آپ بیچتے کتنے کی ہے، وہ آپ کو دے دے گا، خرید لیں گے. پھر بھی آپ کو فائدہ ہو گیا، اچھی خوشبو آئے گی، محفل میں اچھے لگیں گے، گھر جائیں گے لوگ پسند کریں گے آپ کو، آپ کے ساتھ لوگ اٹھیں گے بیٹھیں گے، چاہیں گے کہ اس کے ساتھ زیادہ دیر بیٹھیں. اور فرمایا اگر نہ آپ کو وہ تحفہ دے نہ آپ خرید لے، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، کم سے کم اتنا تو ہوگا نا کہ اچھی خوشبو تو آپ کو آئے گی. اس کے ساتھ بیٹھ کر پریشان تو نہیں ہوں گے. آج ہم کسی ہوٹل پہ بیٹھ جائیں، گاڑی میں بیٹھ جائیں، سفر کرتے ہوئے ساتھ بیٹھنے والے سے نفرت ہوتی ہے. سگریٹ کی بدبو، نسوار، پان گٹکے کی بدبو، پسینے کی بدبو. مسجد میں بعض لوگ ایسے ہی آ جاتے ہیں. اس لیے مومن جو خوشبو کو پسند کرتا ہے، اور فرشتے بھی خوشبو کو پسند کرتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری دنیا میں سے مجھے جو بیویاں ہیں ان سے محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے، اور خوشبو کے ساتھ محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے خوشبو پر پیسہ خرچ کرنا یہ فضول خرچی نہیں ہے. بہرحال خوشبو بیچنے والے کی مثال، اس سے آپ کے کپڑے خوشبودار ہوں گے، مہکیں گے، آپ سے بدبو نہیں آئے گی. معنی کیا ہے؟ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کریں گے، آپ کا ایمان اور مزین ہوگا، آپ کی گفتگو میں خوبصورتی اور شائستگی آئے گی، آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، آپ سے اٹھنے بیٹھنے والے، قریب ہونے والے نفرت نہیں کریں گے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا ونافخ الکیر، برے دوست کی مثال. برے دوست کی مثال وہ بٹی چلانے والا، لوہار جب بٹی چلاتا ہے لوہے کو گرم کرنے چلانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس پہ ہوا مارتا ہے. اس ہوا مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اما ان یحترق ثیابک یا تحترق ثوبک، آپ کے کپڑے جلا دے گا. اس کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، وہ ہوا کو مارے گا، چنگاریاں اٹھے گی، کپڑوں پہ کوئی چنگاری لگے گی، کپڑے جلیں گے. کپڑے سے مراد کیا ہے؟
ایمان. برے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے ایمان کا نقصان ہوگا، روز بروز کم ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اور ایسے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا، پہلی صف کے نمازی، قرآن پڑھنے والے، غلط دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا. پہلے تو مسجد سے گئے، پھر گھر سے گئے، پھر کچرا کنڈی پر نشئی بن کر رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دوستی. پہلے دوست کہتے ہیں یار ایک سوٹا لگا لیں، ایک لگا لیتا ہے، فری میں مل جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کو شوق بڑھ جاتا ہے، پھر وہ پکا نشئی ہو جاتا ہے، پھر پیسہ خرچ کر کے لیتا ہے. اور پیسہ بھی کہاں سے؟ گھر سے چوریاں کر کے، پڑوس سے چوریاں کر کے، مار بھی پڑتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کیا ہے؟ وہ احساس ہی ختم. اسی طرح باقی محفلوں میں بھی اب دیکھیں، کوئی دوست کہتا ہے چلے میرے ساتھ فلاں کی دعوت میں چلتے ہیں. وہاں کیا ہے جی؟ بس کوئی پروگرام ہے، ناچ گانا شراب اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. شروع میں یہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب یہ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے تو بس اس نے اپنے لیے وہاں راستہ بنا دیا. ایمان آہستہ آہستہ بوسیدہ ہو جاتا ہے اور یہ ان اعمال میں مبتلا ہو جاتا ہے جو برے اعمال ہیں. اما ان يحترق ثيابك، کپڑے جل جائیں گے. کپڑوں سے مراد کیا ہے؟ ایمان. اور اگر کپڑے نہ جلے، ایمان ختم نہ ہو، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا، بدبو تو آئے گی آپ کو، اس کے گناہ، اس کی برائیاں، اس کی تپش تو آپ کو محسوس ہوگی. دنیا میں بھی کبھی رسوائی، کیونکہ اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الارض فتردى مع الردي. شاعر کہتا ہے کہ جب کسی قوم میں آپ کو رہنا پڑتا ہے تو اچھے لوگوں کو تلاش کر، ان کے ساتھ دوستی لگاؤ. اور اس سے پہلے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تصاحب الا مؤمنا، دوستی کرنی ہے تو صرف مومن سے دوستی کر. ولا ياكل طعامك الا تقي، اور آپ کی خوراک، آپ کا کھانا صرف تقویدار لوگ کھائیں. تو دوستی کریں تو مومن کے ساتھ، ایسے دوست کے ساتھ جس سے آپ کچھ ایمان سیکھیں. صحابہ کرام، معاذ بن جبل فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ روایت امام بخاری نے معلق نقل کی ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اجلس بنا نؤمن ساعہ، اور کچھ دیر بیٹھ جاؤ، کچھ ایمان اپنا بنا لیتے ہیں. کچھ دیر بیٹھ جاؤ، ایمان بناتے ہیں. تو ایمان والے دوستوں کے ساتھ اٹھنے سے، بیٹھنے سے، تعلق رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمانی کیفیت اچھی ہوتی ہے. تو کپڑے کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ کپڑے کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. خیال نہ رکھا جائے تو انسان بدصورت لگتا ہے، معاشرے میں برا لگتا ہے. اور کپڑا اگر جل جائے، پٹ جائے تو انسان ننگا ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر برے مجلسوں میں بیٹھنے اٹھنے سے انسان کا ایمان اسی طرح بوسیدہ ہو جائے، پٹ جائے، زوال پذیر ہو جائے تو انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو کپڑے کے ساتھ تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے کی جس طرح دھلائی ہوتی ہے، اس کو استری کر کے پہنا جاتا ہے، اس کو مزین اور خوبصورت کر کے پہنا جاتا ہے، اسی طرح اس کو گندگیوں سے، کچروں سے بچایا جاتا ہے، اسی طرح اس ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے. اور قرآن و سنت میں ایسے بہت سارے نصوص موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، جن میں اللہ رب العالمین نے اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے، اٹھنے بیٹھنے اور برے لوگوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، تاکہ ایمان انسان کا محفوظ رہے. ماحول کی وجہ سے انسان کا یہ ایمان کا جو لباس ہے، ایمان کا جو کپڑا ہے، یہ اتر جاتا ہے، یا اتر نہ بھی جائے تو میلا ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں جن کے ساتھ ہمارا ایمان مضبوط اور پختہ ہو اور ایمان کے زوال سے ہم بچ سکیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
آج یقیناً آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ مجھے بولنے میں بھی کافی دقت ہو رہی ہے، لیکن صرف آپ کی محبت اور آپ کے خطبہ سننے کا شوق مجھے ملحوظ رہا ہے۔ اور پچھلے جمعے بھی میں کسی سفر کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا تھا، تو آج میں نے کہا میں ضرور حاضری دوں تاکہ آپ بھائی کچھ سن کر اپنے ایمان کے بارے میں کچھ فکر مند ہو جائے اور مجھے بھی کچھ سنانے کے ساتھ اپنی اصلاح کا موقع مل جائے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم خطبہ کہ جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے انتہائی اہم ہوتا ہے، اور اس کے اندر انسان کے لیے ہفتہ وار بہت بڑا مواد ہوتا ہے جس سے انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمانی کمزوری سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو غور سے یہ سنا کریں، اور سن کر صرف وقتی طور پر متاثر ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، دل میں اس کو رکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کے رسول کا حکم، دین کی بات سن کر اس پر عمل کرنے والے بنے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ایمان کے زوال سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کے اندر اضافہ کرنے کی اور ایسے اعمال کرنے کی جو ایمان میں اضافے کے اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بجا لانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو پریشانیوں سے نجات عطا کر دے۔ بہت سارے مسلمان ہیں، کچھ نے دعاؤں کی درخواست بھی کی ہے۔ فیصل آباد سے ایک بھائی نے، ان کی طرف سے درخواست آئی ہے دعا کی، بیمار ہے، اسپتال میں داخل ہے۔ اور بھی کچھ لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کو تمام بیمار معلوم ہے، جس کی جو بھی بیماری ہے اللہ کے پاس اس کا علاج بھی ہے۔ یا اللہ جو مسلمان کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ان کے درجات بلند کر دے۔ یا اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر موت دے، عمل صالح کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تمام مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے، کاروباری لحاظ سے پریشانیوں سے نجات عطا کر دے۔ یا اللہ جن کو گھریلو کوئی مسائل اور پریشانیاں ہیں ان کے تمام مسائل حل فرما دے۔ اے اللہ ہماری حالت پر رحم کر دے۔ اے اللہ اس ملک پر ایسے لوگوں کو حاکم بنائے، اس کے محکموں میں، عدالتوں میں، اس کے تمام اداروں میں ایسے لوگوں کو اختیارات دے دے جو اس ملک کے مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور عوام کے ساتھ ہمدرد اور خیرخواہ ہوں، اور جو غداری کرنے والے، خیانت کرنے والے، ظلم کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ ہمیں چھٹکارا اور نجات عطا فرما دے۔ اللہ تمام اداروں میں جو برسر اقتدار لوگ ہیں، یا اللہ ان کی اصلاح کر دے، اگر وہ اصلاح کے قابل نہیں ہے تو ان کو نیست اور نابود کر دے، ان کی جگہ اچھے لوگوں کو لے آئے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بھی راضی کر دے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔